اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ شان عطا فرمائی۔ حضور کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں تیرا ہی نام ہے اور تو ہی۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بہت زیادہ شان عطا فرمائی، اس محبوب کے ساتھ جو چیز بھی جڑتی چلے گئی اس کی شان بھی سب سے بڑھتی چلے گی۔ جس طرح محبوب سب سے اعلیٰ، اس محبوب کی جو جماعت ہے وہ بھی سب جماعتوں سے اعلیٰ، اس محبوب کی جو امت ہے وہ بھی تمام امتوں سے اعلیٰ، اس محبوب کے اوپر جو کتاب اتری ہے وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے اعلیٰ اور ان کے سردار، اور اس کتاب سے جو چیز جڑ گئی وہ بھی دنیا کی سب چیزوں سے اعلیٰ۔ اب کپڑا ہے، جب قرآن کا غلاف بن جاتا ہے تو ہم اس کی عظمت کرتے ہیں۔ لکڑی ہے، عام لکڑی ہے، جب قرآن کی پھٹی بن جاتی ہے تو ہم اس کی عظمت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں۔ اب دل ہے، ایک عام دل ہے، جب اس دل میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے تو عظمت والے اس کی بھی عظمت کرتے ہیں۔ جن کو پتہ نہیں ہے ان کو تو نہیں ہے، لیکن جن کو پتہ ہے قرآن والوں کی عظمت کا، وہ بہت اس کا احترام کرتے ہیں۔ آج کل دنیا میں اس چیز کو بہت اچھالا گیا، لوگ قرآن والوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بچوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پکی بات کر رہا ہوں، آپ معاشرے میں رہتے ہو، آپ کو پتہ ہے۔ اور حقیقت میں یہ دنیا ان قرآن والوں کی وجہ سے آباد ہے۔ اگر یہ قرآن والے دنیا سے آج چلے جائیں، ختم ہو جائیں، اللہ اس دنیا کو بھی سمیٹ لیں۔ خود اللہ کا اپنا فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھتے تھے، ایک کام کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن کام والے صحابی شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، یعنی میں کمانے جاتا ہوں اور یہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، مقصد یہ تھا کہ یہ بھی کمانے جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اے میرا صحابی شاید تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم مدرسوں والوں کی امداد کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کو چندہ دیتے ہیں، ہمارے چندے سے یہ چلتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان مدرسوں کی وجہ سے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ نے دنیا کو آباد رکھا ہوا، اللہ نے اس دنیا کا نظام چلایا ہوا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، وہ اپنی آخری عمر میں آ کر ایک مدرسے کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، سارا دن طالب علموں کو دیکھتے رہتے تھے، آتے تھے جاتے تھے۔ تو ایک دن مدرسے والوں نے پوچھا کہ آپ سارا دن یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب فتنے کا دور ہو، جب ایمان کی بقا کی ضرورت ہو تو مدرسے کے گلی کے اوپر بیٹھ کر ان کی زیارت کرتے رہو، ان کو آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتے رہو، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہارے ایمان کو محفوظ کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ تو وہ مبارک بچے ہیں جن کی وجہ سے تمہارے ایمان محفوظ ہے، اور جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جب یہ مدرسے کا طالب علم چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں تاکہ اس کے پاؤں کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، علماء سے سنا ہے اپنے بڑوں سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کے اوپر عذاب کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور اسی بستی کے اندر ایک معصوم بچہ اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے آیا ہوا عذاب 40 سال کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن والوں کی عظمت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کے احترام کریں، اور ان کو اپنے سے اچھا جانیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اسی طرح زمین کے بھی ستارے ہیں۔ جس طرح ہم زمین کے اوپر دیکھتے ہیں آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، تو زمین کے ستارے یہ حافظ قرآن ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، اس کے علاوہ نہ بنو۔ ان سے محبت کرنے والے تو ہم بن سکتے ہیں، اگر کچھ نہیں بن سکے
تو کم از کم ان سے محبت تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو علماء سے جوڑو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی عالم و عمل کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے میری زیارت کی، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اور یہ قرآن دنیا کی ایسی ڈگری ہے کہ آپ 20 سال بھی یونیورسٹی میں گزار کر ایسی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے۔ 10 آدمی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت ملے جائے۔ اور یہ ڈگری جس طرح یہ فرما رہے تھے، یہ ڈگری دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے۔ یہ قرآن دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے، حتیٰ کہ انسان کو جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ان کے نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، تو یہ قرآن آگے آ جاتا ہے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آ جاتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک وہاں پر کوئی ہے جو ہمیں سوال ہی نہیں کرنے دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا قرآن ہے، تم بس مختصر پوچھ لو اور اس کے بعد ہٹ جاؤ۔ تو یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، اس کا دل بہلاتا ہے، اس کو مانوس کرتا ہے، پھر قبر میں جا کر اس کو، پھر جنت میں جا کر اس کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن والوں کی عظمت، قرآن والوں کا ادب، ان کا احترام اور ان کی خدمت کرنے والا بنائے۔